السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ابھی گزشتہ ہفتے مسلم پرسنل لا بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں نئے صدر اور نئے معتمد عمومی کا انتخاب ہوا۔ اجلاس کے بعد مسلم پرسنل لا بورڈ نے ملک میں جو نفرت کا ماحول ہے، اس نفرت کے ماحول پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ نفرت کا ماحول اس وقت ملک میں جو پایا جا رہا ہے، یہ ہلاکت خیز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ نفرت کے ماحول کو کم کرنا چاہیے۔ ہم تمام اس ماحول کے شکار ہیں، کوئی راست طور پر، کوئی نفسیاتی طور پر اس نفرت کے ماحول کے شکار ہے۔ ہر آدمی اپنے اندر ایک خوف محسوس کرتا ہے موجودہ ماحول میں۔ تو حضرات گرامی، ہم آج کی اس گفتگو میں نفرت کے ماحول پر آپ حضرات سے ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی جینیسس ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ نفرت کیوں پیدا ہوتی ہے۔ نفرت کی 3 وجوہات ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 وجوہات کا پتہ چلتا ہے۔ ایک سب سے بڑی وجہ نفرت کی کفر ہے۔ کفر کی وجہ سے آدمی کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کفر کے ماننے والے تمام لوگ نہیں، بلکہ کفر کو ایک سسٹم کی طور پر رائج کرنے والے، ایک عام کفر کو ماننے والے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، لیکن کفر کو سسٹم کے طور پہ جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کفر نفرت کے ماحول کو پیدا کرتا ہے۔ سسٹم، کفر کی بنیاد پہ جو سسٹم ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو طاغوت کو جو امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے وہ کفر دراصل نفرت پھیلاتا ہے، اور اس کی نفرت کا ہدف اہل ایمانی ہوتے ہیں عام طور پر۔
دوسرا اللہ تعالیٰ نے دل کی ایک مثال دی ہے سورہ اعراف میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے، بہترین زمین ہوتی ہے، اس میں نباتات اگتے ہیں، انسانوں کے لیے فائدہ مند چیزیں اگتی ہیں۔ لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے، اس میں خاردار پیڑ پودے اگتے ہیں، کہیں کانٹے دار درخت، کہیں کانٹے دار پودے، جو انسانیت کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں یہ کیفیت ہو کہ اس کا دل حق کو قبول نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل میں وہ رطوبت نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہاں پہ بہترین نباتات اگ سکیں، اس کے برخلاف وہ زمین ایسی ہو گئی ہے جھاڑ جھنکار، نصیحت کیجئے اس نصیحت کا الٹا اثر ہوتا ہے، قرآن دیجئے پڑھنے کے لیے اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ یہ کیوں؟ دل کی خرابی کی وجہ سے۔ دل کی زمین بنجر ہے، اس میں نفرت کے کانٹے ہی اگتے ہیں۔ یہ دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی۔ تیسری وجہ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قرآن کی ٹرمینالوجی ہے شح نفس، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو تنگی دل، شح نفس کا مطلب دل کی تنگی دل سے بچا لیا، وہی کامیاب ہے۔ انگریزی میں اس کا بڑا اچھا ترجمہ ایک صاحب نے کیا، پیٹی مائنڈڈنس۔ شح نفس کے معنی ہیں انگریزی میں پیٹی مائنڈڈنس، دماغ چھوٹا، دل چھوٹا۔ تو جو پیٹی مائنڈڈنس ہوتا ہے، جس کا دل چھوٹا، دماغ چھوٹا، اس کے دل سے نفرت نکلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، مسلم میں یہ حدیث درج ہے کتاب الآداب میں، وَاتَّقُوا الشُّحَّ۔ اس سے پہلے بھی حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے ظلم کے بارے میں، لیکن میں شح نفس کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ إِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ لوگوں، شح پیٹی مائنڈڈنس سے بچو، تنگی دل سے بچو، اس لیے کہ اس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کی پوری تاریخ ہے، پہلے کی جو داستانیں ہیں تباہی کی، اس کی بنیاد بھی شح نفسی ہے۔ نفرت کی جو داستان ہے پیٹی مائنڈڈنس ہے۔ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم۔ اسی شح نفس نے، اسی پیٹی مائنڈڈنس نے ان کو ابھارا کہ خون بہاؤ۔ اسی پیٹی مائنڈڈنس نے انہیں ابھارا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو منع کیا اسے اپنے اوپر حلال کر لو۔ تو یہی پیٹی مائنڈڈنس یا تنگی دل ہے جس کی وجہ سے نفرت ہر طرف پھیلتی رہتی ہے۔ جس معاشرے میں یہ تنگی دل رکھنے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو نفرت زیادہ ملے گی۔ مسلم معاشرے میں ہی دیکھ لیجیے، دل چھوٹا ہو گیا، نفرتیں، خاندانوں کے درمیان دراڑیں، دوریاں،
کیوں؟ دل چھوٹا ہو گیا، دماغ چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ تین وجوہات ہیں نفرت کی۔ ایک کفر وہ بھی طاغوتی کفر، ایک سسٹم کے طور پہ رائج ہونے والا کفر۔ دوسرا، دل فطری طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ خاردار پودے ہی اگتے ہیں۔ تیسرا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل کی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک فطرت ہے، نیچر ہے، وہ کیا ہے؟ یہ تنگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، خود بخود اس کا ڈاؤن فال ہوتے رہتا ہے تنگی کی طرف۔ آپ کشادگی پہ لا کے چھوڑ دیں، وہ خود بخود تنگی کی طرف آتا رہتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس سے نفرت پھیلتی ہے، اور آج یہ تینوں چیزیں ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ کفر جو طاغوت کی شکل اختیار کیا ہوا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے کوئی واقعہ، کوئی جھوٹ نہیں چھوڑتے ہیں جس سے نفرت نہ پھیلائیں۔ دوسرا، دل کی تنگنائیاں ہیں، دل کی زمین گندی ہے۔ تیسرا ہے پیٹی مائنڈڈنیس، ارے بھائی 4% ہم کو دے دو، ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بن جائیں گے، نہیں دیں گے۔ دل کی تنگی، ٹھیک ہے چھوڑو، ہماری بچیاں حجاب پہن لیں گے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ پیٹی مائنڈڈنیس۔ تو یہ تینوں چیزیں اس وقت کار فرما ہے۔ ان حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ان حالات میں اہل ایمان کو حوصلہ نہیں کھونا چاہیے۔ یہ حالات یہ کوئی ہمیشہ رہنے والے حالات نہیں۔ اگر آپ کائنات کی ساخت پر، کائنات کی فطرت پر، انسانی فطرت پر اسلامی نگاہ سے غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نفرت زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی سماج میں اور اس کائنات میں میزان نازل کیا ہے۔ میزان یعنی بیلنس، ہر چیز کا ایک بیلنس ہے۔ کائنات کا نیچرل بیلنس ہے، سماج کا بیلنس ہے، مرد اور عورتوں کی تعداد کا بیلنس ہے، امیر اور غریب کا بیلنس ہے۔ ہر چیز کا بیلنس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اس کتاب کے ساتھ میزان، بیلنس بھی نازل کیا، اور پوری دنیا میں آپ کو میزان دکھے گا۔ ہواؤں کے چلنے میں آپ کو میزان دکھائی دے گا، بارش کے آنے میں آپ کو میزان دکھائی دے گا، ہر چیز میں آپ کو میزان، یہاں تک کہ انسانی سماج جو برپا ہو رہا ہے اس میں بھی میزان۔ ویسے ہی انسانی سماج میں محبت اور نفرت، یہ دونوں کا بھی ایک میزان اور بیلنس ہے، اور یہ فطری ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اونچا اٹھایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیلنس کو قائم کیا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، ارے لوگوں اس میزان کو خراب مت کرو، پولیشن مت کرو، انسانی سماج کے میزان کو تباہ مت کرو۔ اب یہ جو میزان ہے، یہ میزان فطرتاً کام کرتا ہے۔ اب کچھ فورسز انسانی سماج میں نفرت کو فروغ دیتی ہیں، نفرت کے ماحول کو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اینٹی فورسز پیدا کر دیتا ہے جو اس نفرت کو بیلنس کر دیتے ہیں۔ کچھ ہی دن تک یہ چلتا ہے، اینٹی فورسز پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور فوری یہ معاملہ بیلنس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ فطرت اللہ نے میزان نازل کیا. کوئی چیز ایک طرف ٹلٹ ہو کے نہیں رہ سکتی دنیا میں، آلویز بیلنس میں رہتا ہے. کبھی آپ ایک پیر پہ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، فطری چیز ہے. تو سماج میں نفرت کی طرف ٹلٹ، اور یہ سماج چلے زیادہ دن نہیں چل سکتا. اللہ تعالیٰ خود بخود دوسرے فورسز کو پیدا کر دیتا ہے جو سماج کی نفرت اور محبت کے میزان کو بیلنس کر دیتا ہے. اس لیے یہ نفرت کے ماحول کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حکمت اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن بہت زیادہ پریشان، ایک دم بہت زیادہ فکر مند، اپنے حوصلے کو کھو دینا اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ زمین پہ میزان قائم رہے گا. اگر آج نفرتیں ایک طرف ٹلٹ ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قریب دوسرے فورسز کو پیدا کر کے اس کو ٹھیک کر دے گا. سیرت میں آپ کو 2 واقعات لایا تھا، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایسا نفرت کا ماحول تھا مکے میں. آپ سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کا نفرت کا ماحول کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ تو آگ پہ لٹایا جا رہا تھا، ریگزار پہ گھسیٹا جا رہا تھا. نفرت کا یہ عالم تھا. لوگوں کو نیزے مار کے ختم کیا جا رہا تھا. یہاں تک کہ نفرت اتنی بڑی کہ ایک دفعہ معاہدہ ہوا کہ چونکہ بنو مطلب اور بنو ہاشم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کر دو. ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے یہ، ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کر دو. تو بنو مطلب اور بنو ہاشم یہ دونوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور بائیکاٹ کا معاہدہ بڑے بڑے سردار نفرت سے بھرے ہوئے بیٹھ کے معاہدہ لکھ دیے کہ ان کی لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا، ان سے کوئی چیز خریدنا نہیں، ان کو کوئی چیز بیچنا نہیں، ان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنا، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کرنا. اس کی تھوڑی سی جھلکیاں کبھی کبھی دکھائی دیتی ہیں. مسلمانوں کی دکانیں نہیں ہونا ہمارے علاقے میں. کوئی مسلمان اپنا ٹھیلا لے کے موز وغیرہ بیچنے جاتا ہے تو اس کو بھگا دینا، ترکاری کھینچ کے گرا دینا، یہ 2-4 چیزیں. لیکن وہاں پہ تو باضابطہ معاہدہ ہوا. دیکھیے نفرت پوری طرح ٹلٹ ہو گئی تھی ایک طرف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اپنے خانوادے کو لے کے شیب ابی طالب میں 3 سال رہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اینٹی فورسز کو کیسا پیدا کرتا ہے اور یہ نفرت کو کیسے بیلنس کرتا ہے. دیکھیے 3 سال گزرنے کے بعد مکے کے کچھ سوچنے سمجھنے والے دیکھے کہ حالات کیا ہیں. ارے ہم خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں. ہشام بن عامر اور زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن اسود، یہ بڑے بڑے سردار ہیں. انہوں نے سوچا ارے یہ نفرت اور ہمارے ہی بھائی بند ہیں اور 3 سال سے قید و بند کے شکار ہیں، یہ نفرت کا ماحول ختم ہونا چاہیے. وہ 5 اور ان کو سپورٹ کرنے والے کچھ لوگ ایک دن خانہ کعبہ میں ٹھہر گئے. کہا کہ یہ ہم معاہدے کو ختم کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، یہ معاہدے کو ختم کرو. ابو جہل بولا نہیں ختم ہوتا. ارے خاموش بیٹھ، یہ معاہدہ تم جب لکھ رہے تھے جب بھی ہم راضی نہیں تھے، اب یہ ختم ہونا ہے. نکال کے معاہدے کو پھاڑ دیے. آنن فانن میں پورے مکے والے شیب ابی طالب میں جا کے رسول اللہ، آپ کے صحابہ، ابو طالب کے رشتہ داروں کو استقبال کرتے ہوئے مکے میں لے کے آئے. یہ نیچرل فورسز ہیں، یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اگر آج نفرت ایک طرف ٹلٹ ہو رہی ہے، نہیں، سیرت کہہ رہی کہ نفرت زیادہ دن ٹلٹ ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ خود اسی سماج میں اینٹی فورسز کو پیدا کر دے گا. آپ نے سنا ہوگا ابھی کچھ دن میں نفرت کی بازار میں محبت کی دکان بات چل رہی، سنی ہوگی آپ نے.
اس طرح یہ باتیں بڑھیں گی اور یہ نفرت کا ماحول ختم ہوگا. ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کرنا کیا ہے؟ 4 چیزیں مسلمانوں کو اس وقت کرنا ہے. سب سے پہلے مسلمان اپنے بیہیویئر کو دیکھیں. یہ بیہیویئر کیا ہے؟ مسلمانوں کا بیہیویئر نفرت کو کم کرنے میں مدد کر رہا ہے، یہ نفرت کے ماحول پہ پیٹرول چھنک رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مکے کے نفرت کے ماحول میں اہل ایمان کے بیہیویئر کو ڈاکومنٹ کے طور پر سورہ مومنون میں بتا دیا. اے نفرت کے پرستاروں، دیکھو تم ہمارے ان بندوں سے نفرت کر رہے ہو، ان کی یہ خصوصیات. آج بھی نفرت کا ویسے ہی ماحول اگر ہے، اس کا تھوڑا سا صحیح ہے، ایک پڑھتا ہو ہمارا بیہیویئر کیا ہے. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بیہیویئر کو بتایا. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد ان کی 6 صفتیں بیان فرمائی. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، ہمارے تمام ایمان لانے والے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. آج پورے ایمان لانے والے کیا نماز پڑھتے ہیں؟ نفرتیں کیسے ختم ہوں گی؟ چبوتروں پہ بیٹھتے ہیں. ان کے اخلاق، ان کی زندگی سے ایسے اخلاق نمودار ہوتے ہیں جو نفرتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، ہمارے یہ بندے لغویات سے دور رہتے ہیں. آج مسلم پورے لغویات میں فیس بک پہ ایک پوسٹ ڈالا کہ وہاں پہ فساد ہو گیا. ابھی 2 دن پہلے مہاراشٹر کے کولہاپور کے علاقے میں ایک فیس بک پوسٹ پر پورے علاقے میں کمیونل وائلنس ہو گیا. لغویات، لغو چیز. ارے پڑھو، لکھو، آگے بڑھو، کچھ اچھے کام کرو. نہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ اہل ایمان ہے اس وقت جب کہ مکے میں نفرت کا ماحول آسمان کو چھو رہا تھا. اس وقت بتایا کہ میرے ماننے والوں کے بیہیویئر اس طرح. والذین هم للزکاة فاعلون، اہل ایمان وہ ہیں جو پاکیزگی کو اختیار کرتے ہیں. گفتگو میں پاکیزگی، دیکھنے میں پاکیزگی، سننے میں پاکیزگی، اوورال بیہیویئر میں پاکیزگی، پوری زندگی سے پاکیزگی ٹپکتی ہے. ان کے راتیں پاکیزہ، ان کے دن پاکیزہ، ان کے کاروبار پاکیزہ، ان کی گفتگو پاکیزہ، سب کچھ پاکیزہ. یہ نفرت میں یہ بیہیویئر اہل ایمان کا. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں. فروج کی حفاظت. ایک اور مقام پہ کہا گیا کہ اللہ کے بندے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں اور اپنے فروج کی حفاظت کرتے. کرو، حکم دیا گیا آنکھیں نیچی رکھو اور فروج کی حفاظت کرو. اور یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے اس نفرت کے ماحول میں دیکھو میرے بندے فروج کی حفاظت کرتے ہیں. آج ہر 2 دن پہ لو جہاد کا ایک معاملہ ابھر کے آ رہا. کوئی مسلمان کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، اسے قتل کر دے رہا ہے. کیا لغویات ہے؟ یہ بیہیویئر موجودہ نفرت کو کم کرے گا؟ اے اہل ایمان، اس نفرت کے ماحول میں جو آسمان کو چھو رہی نفرت، یہ تمہارا بیہیویئر تھا، ہم نے قرآن میں نوٹ کیا. اب تمہارا یہ بیہیویئر ہے. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنے امانتوں کا، اپنے ایگریمنٹس کا لحاظ کرتے ہیں. کیا ہم ایک مسلمان تاجر کو، ایک مسلمان بلڈر کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام کا نمونہ ہے؟
یہ بات مشہور ہے کہ مسلمان سے تجارت مت کرو، دھوکہ نہیں دے۔ کتنے ہی علاقوں میں مسلمانوں کو گھر نہیں دیا جاتا کرائے کے لیے، کیوں؟ ان کے سامنے ہمارا یہ کردار کہ مسلمان صحیح نہیں ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے علاقے میں آ جائیں گے تو ہمارے بچے بھی خراب ہو جائیں گے۔ نفرت کے ماحول میں اپنے بیہیویئر کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آج کا سب سے اولین ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ میں اپنے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سورہ مومنون پڑھیے کہ ابتدائی آیتیں کہتی ہیں، اور وہ ماحول کا جائزہ لیجئے کہ کتنا خطرناک ماحول تھا نفرت کا، کہ صحابہ اپنی جان بچا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بھی بنائی تھی۔ اس ماحول میں نفرت کے اہل ایمان کا یہ معاملہ تھا۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ہمارے ایمان لانے والے جو کامیاب بندے ہیں یہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 2 ٹھونگے ہفتے میں، وہ بھی نماز سے 2 منٹ پہلے آ کے کرنے والے نہیں ہیں۔ لوگ وقت پہ آئیں مسجد میں، پورے 5 وقت اور 5 وقت نماز پڑھیں، ان کے اندر اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور نفرت کے ماحول کے لیے ایسے کردار کی ضرورت ہے جو نماز پیدا کرتی ہے۔ یہ اول اہم ترین کام ہے۔ دوسرا جو کام اہل ایمان کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پہلے انسانی فطرت کا تذکرہ کیا۔ انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے کہ بدلہ لے سکتے، لیکن اس کے بعد کہا کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بہتر ہے کہ معاف کرو، بہتر ہے معاف کرو۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، جب ان پہ ظلم کیا جاتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ کتنا بدلہ؟ اپنی منمانی بدلہ نہیں، اپنا غصہ نکالنا نہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، جتنی تکلیف پہنچائی گئی اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، دیٹس آل۔ لیکن اس کے بعد فرمایا یہ تو فطرت ہے، انسانی فطرت ہے بدلہ لینے کی، لیکن نفرت کے ماحول میں تم کو کیا کرنا چاہیے؟ فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ إِلَى اللَّهِ، لیکن جو کوئی معاف کر دے گا اور صلح کر لے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ فطرت چیخ کے تمہیں ابھار رہی ہے کہ بدلہ لو، لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر تم معاف کرو، فمن عفا، معاف کرو، وَأَصْلَحَ، صلح کرو، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد ایک اصول بیان کیا، وَلَمَنْ انتصر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی بدلہ لے تو اس پہ الزام نہیں ہے۔ یہ پورا میڈیا مسلمانوں پہ الزام ڈالتا ہے۔ ظلم ہونے کے بعد اگر کوئی بدلہ لے، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، ایسے شخص پہ کوئی الزام نہیں ہے، آسمانوں میں الزام نہیں ہے، تمہاری میڈیا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم ہے اتنا تم بدلہ لے سکتے ہو، اٹ از نیچرل۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر بھی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ لَمِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ، وَلَمَنْ صَبَرَ، جو صبر کرتا ہے، وَغَفَرَ، جو معاف کرتا ہے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کا کام ہے، فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔
بدلہ لینا ہمت کا کام نہیں ہے. ہمت کا کام یہ ہے نفرت کے ماحول میں صبر کرو، معاف کرو. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہو رہی. تم لے سکتے بدلہ، لیکن بہتر ہے کہ اس نفرت کے ماحول میں تم دوسرا طریقہ اختیار کرو، صبر کرو، معاف کرو. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا. حضرت گرامی، تو موجودہ جو نفرت کا ماحول ہے، اس نفرت کے ماحول میں بہہ کر ہم بھی اپنے دل میں اینٹی نفرت پیدا نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے خیر امت ہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. تم بدلہ لے سکتے ہو، مگر کتنا؟ جتنا کہ تم پہ ظلم کیا گیا. وَلَمَنْ صَبَرَ، لیکن جو صبر کرے گا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد جو کانٹے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو ریاکشن کے طور پہ نفرت کے ماحول میں انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، ان باتوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی. فرمایا کہ تم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ تمہارے دل میں جو فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. صبر کرو، تمہارا صبر اللہ کی طرف سے ہے. اٹس فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صبر و عظیم الشان چیز ہے جو تم کو کامیاب کر دے گا. یہ نفرت کے ماحول میں کیا ہوتا ہے؟ غم ہو جاتا ہے، کیا بول رہے ہیں یہ لوگ ٹی وی پہ ایسا بول رہے ہیں. نو وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ، کوئی غم مت کرو، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور دوسرا، یہ باتیں، نفرت کی باتیں سننے کے بعد دل چھوٹا ہو سکتا ہے. وَلَا تَقُ فِي ضَيْغٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. یہ جو مکر کر رہے ہیں ان سے تمہارے دل میں تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے. یہ تمہارا بیہیویئر ہونا چاہیے نفرت کے ماحول میں. صبر کرو، غم مت کرو، دل میں تنگی پیدا مت کرو. ان اللہ یحب الذین، ان اللہ مع الذین اتقوا. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. والذین هم محسنون، اور احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. اپنا ٹاپ موسٹ بیہیویئر، احسان کیا ہے؟ ٹاپ موسٹ بیہیویئر پہ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. چلر بیہیویئر نہیں ہوتا محسن کا. محسن کا ہر چیز بہتر. ڈاکٹر ٹاپ موسٹ ڈاکٹر، انجینئر ٹاپ موسٹ انجینئر، سیاستداں ٹاپ موسٹ، ہر لحاظ سے ٹاپ موسٹ. ویسے ہی ایک شہری ٹاپ موسٹ بیہیویئر اس کا ہوتا ہے. تو موجودہ حالات میں نفرت کے ماحول میں بہہ کر اپنے دلوں میں اینٹی خیالات نہیں پیدا کرنا، اور اس کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معاف کرو، صبر کرو، معاف کرو. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ اصل دیکھنے والا تو عرش والا دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ہم جو بول رہے ہیں موجودہ حالات میں صبر کرو اور معاف کرو. چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. نیکی اور برائی برابر ہو نہیں سکتی. نفرت کی تقریر اور صبر اور استقامت کی تقریر دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ایفیکٹس کے حساب سے یہ دو بالکل الگ ہیں. نفرت کی چیز شارٹ لیوڈ ہے، محبت کی بات لانگ ٹائم تک کام آتی ہے. شارٹ لیوڈ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ.
نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. تم کو کیا کرنا ہے؟ یہ بھی سورہ حامیم السجدہ مکے میں نفرت کے ماحول میں یہ سورہ نازل ہوا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو. برائی کا جواب برائی سے، نفرت کا جواب نفرت سے، نفرت کی تقریر کا جواب نفرت کی تقریر سے نہیں. ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو بہترین طریقے کی نیکی سے دفع کرو. اگر یہ تم کام کرو گے تو تمہارا بدترین دشمن تمہارا بہترین دوست بن جائے گا. موجودہ زمانے کا اگر وہ سوشل میڈیا کا چیف بھی ہو، کل تمہارا پکا دوست بن جائے گا. تم کو کیا کرنا ہے؟ نفرت کے مقابلے میں نفرت نہیں، اس نفرت کو بہترین درجے کی نیکی سے دفع کرو. یہ کام اس وقت چونکہ مکے میں کرنے کے لیے حکم دیا گیا، مکے کے نفرت کے ماحول میں کیا گیا. ہندوستان میں بھی جب نفرت کا ماحول گرم ہو رہا ہے یا گرم کر دیا گیا ہے تو وہی طریقہ اپنانا پڑے گا. اور آخری اہم ترین کام اہل ایمان کو یہ کرنا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کیا بہترین لوگوں کا تذکرہ فرمایا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. نفرت کا ماحول کچھ بھی ہو لیکن کھڑا ہو جاتا ہے کہ میرا ایمان تو اس اللہ پر ہے. ثم استقاموا، کتنے ہی مشکلات آئیں استقامت کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے. مقدمات درج ہوئے، ٹھہر گیا. معاش تنگ ہو گئی، ٹھہر گیا. گھر چھوڑنا پڑے، ٹھہر گیا. اس لیے کہ اس نے کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور استقامت کے ساتھ ٹھہر جانا ہے حالات جو بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہتا ہے، نفرت کے ماحول میں یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور استقامت کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے، میرے فرشتے اس پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ لوگ خوشخبری سناتے ہیں. خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت کے باغات ہیں، تمہارے لیے جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس کی خوشخبری فرشتے سناتے ہیں. تو موجودہ حالات میں یہ اہم کام کرنا ہے. اور اس کے بعد کی ایک آیت ہے، اس میں یہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. خالی ماحول نفرت کا ہے بھائی، نہیں، اللہ کی طرف بلانا. آ میاں آ، ہم سب مرنے والے ہیں ایک دن. آج دنیا میں چلا لے رہا تو وہاں پہ تیرا کیا ہوگا. آ اس طرف آ. ومن احسن، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، چبوتروں پہ نہیں بیٹھے، فالتو حرکتیں نہ کرے، سوشل میڈیا پہ غلط پوسٹ نہ ڈالے، بلکہ عمل صالح دنیا کہے کہ یہ نیک بہترین کردار کا آدمی. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمان ہوں بھائی، میری پوری زندگی اللہ کے سامنے سرنڈر ہے. یہ کام کرنا ہے، حالات کیسے بھی ہوں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کیسے گمبھیر حالات، کیسے گمبھیر حالات، لیکن آپ نے یہ کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ہم خالی ٹی وی پہ ایک
پروگرام دیکھ کے اپنے گھر میں خاموشی سے چلے آتے. خالی ایک بات، وہاں پہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان پہ مقدمات آ گئے، ہم خاموش بیٹھے. یہ چند دن کے حالات ہیں، بدل جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، اللہ کی طرف بلاؤ. بھائی زور زبردستی تو اسلام میں نہیں ہے. خالی اللہ کی طرف بلانا، بھئی یہ قرآن ہے، یہ تمہاری بھی کتاب ہے، پڑھو، آؤ اللہ کی طرف، نیکیوں کی طرف آؤ، بہتر زندگی کی طرف آؤ. تو حضرات گرامی یہ 4 کام، ایک تو اپنا کردار مسلمانوں کا، جہاں بھی مسلمان ہو اس کا کردار روشن ہو، لوگ بولیں کہ واہ مسلمان یہ ہے. پھر دوسرا، موجودہ نفرت کے ماحول میں بدلہ نہ لیتے ہوئے صبر کرنا اور معاف کر دینا. چلو ٹھیک ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے میدان میں شدید تکلیف پہنچائی گئی. آپ کے جسم میں اتھر سے خون بہا. اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکلے، اللہ اس قوم پہ رحم فرمائیں جس نے اپنی نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فوری ٹوکا، نہیں یہ مت کرو، ایسا مت کرو، تم رحمت للعالمین ہو، تمہارا کام بددعائیں دینا نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان مہیا کرنا ہے. اور امت مسلمہ بھی بددعائیں دینے کے لیے نہیں آئی ہے، امت مسلمہ بھی ہدایت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آئی ہے. یہاں کا ایک ایک لمحہ قیامت میں ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ آپ بولیں گے کہ پوری زندگی پریشانی میں گزر گئے تو اچھا ہے. تو یہ کام اب ہم کو کرنا ہے، 4 کام. سب سے پہلا کام یہ کہ اپنی کردار، اپنے بیہیویئر مسلمانوں کا درست کرنا ہے. دوسرا، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں یا بدلے سے نہیں بلکہ صبر کرنا اور معاف کر دینا. تیسرا، جو برائی ہے اس کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کر دینا. برائی کا جواب برائی سے نہیں، بہتر طریقے کی نیکی کے ساتھ. چوتھا، ہم اللہ کی طرف سے زمین پر مامور ہیں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، وہ کام انجام دے دینا. یہ 4 کام کریں گے تو نفرت کے ماحول کے بعد 3 شکلوں میں سے کوئی ایک شکل پیدا ہو جائے گی. 3 شکلیں ہیں، یہ تینوں میں سے کوئی ایک شکل پیدا ہو جائے گی. اور تینوں شکلیں قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے پیش کروں. ہم خالی دیکھتے وہ ایک تقریر سنتے ہی ہوائیاں اڑتے، بھائی کیا ہے وہاں پہ تھوڑے لوگ جمع ہو کے احتجاج کے لیے ہوائیں نہیں. اصل قرآن ہے، اور قرآن کو نازل کرنے والا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تدبیر کر رہا ہے. وہ یوں ہی ایسا اپنے ماننے والوں کو نہیں چھوڑ دے گا. تو یہ 4 کام کریں گے اس نفرت کے ماحول میں تو سب سے پہلا نتیجہ یہ نکلے گا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا رہے کیا آپس میں تم نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، تم ایک دوسرے کے بدترین دشمن تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے تم پہ فضل کیا اور آج تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنے ہوئے ہو. ایک دوسرے کے بھائی بھائی، نفرت کے ماحول سے نکل کے جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی جان لیتا تھا اور تم خود مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے، لیکن اسلام میں آئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے.
اب حال یہ ہے کہ اپنے سگے بھائیوں سے زیادہ یہ تم سے محبت کرتے ہیں. یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. تو نفرت کے ماحول میں اگر وہ 4 باتیں میں نے جو عرض کی ہیں اس پہ عمل کرے تو سب سے بہترین نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج جو نفرت پھیلا رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو پھیر دے تو ہمارے پہلی صف میں آ کے ہمارے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے, آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے. یہ کوئی آپ کے میرے لیے بہت مشکل ہوگا. اللہ خالی دل کو ایسا پھیر دے تو بس, جسٹ اٹ ٹیکس اے نینو سیکنڈ میں دل ایسا پھیر دیا, آ جاتا ہوں اللہ. لیکن ہمارا بیہیور ایسا ہو, ہم کو جو کام کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ آزمائش ہمیں دیکھ رہا ہے. ارے مسلمان کیا کرتے, مکی کے جو حالات میں ہمارے مسلمانوں نے کیا وہ کرتے یا منمانی کرتے. دوسرا سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری شکل بھی ہو سکتی ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے گا. عسى اللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان جعل بینکم تمہارے وہ بین الذین عادیتم منہم تمہارے دشمنوں کے درمیان مودہ محبت پیدا کر دے گا. کیوں؟ واللہ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, وہ معاف کرنے والا ہے. یہ دوسری شکل ہوگی. بھائی 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 نہ بنے, نمازوں میں مسجد میں آ کے ساتھ نماز نہ پڑھیں, کوئی بات نہیں. دوسری شکل اللہ کے لیے ٹھہر جائے مسلمان, اور وہ جو اللہ کے نبی اور صحابہ نے مکے میں کیا اگر وہ کرنے لگے یہاں پر, دوسری شکل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے اور ہمارے درمیان دشمنی ختم کر کے محبت پیدا کر دے. یہ دو نہیں تو آخری شکل جو ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ قوم عاد ہیٹ مانگرز, قوم سمود ہیٹ مانگرز, فرعون ہیٹ کی پراوربیل ہیٹر, فرعون پراوربیل ہیٹر ہے. ان کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. ہماری پوری تاریخ, ہماری سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہیٹ مانگرز ہیٹ پھیلائے اور ہیٹ کا بیلنس بہت زیادہ ٹلٹ ہو گیا تو ہم سماجی طور پہ اس کو بیلنس نہیں کیے, لیکن ہم آسمان سے اس کو بیلنس اس طرح کیے کہ ہم نے ان تمام قوموں کو تباہ کر کے رکھ دیا. فصبا اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کا کوڑا نازل کر دیا, کوڑا مارا آسمان سے, پورے تباہ ہو گئے. اور اس کے بعد کہتا ہے تمام بعد میں آنے والے ہیٹ مانگرز کے لیے ان ربک لبالمرصاد. ارے نادانو, ابھی بھی وہ اللہ جس نے ان ہیٹ مانگرز کو صف ہستی سے مٹا دیا ابھی بھی گھات میں لگا ہوا ہے, گھات میں. سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو قدیم سے چلی آ رہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ کی سنت کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اپنے راستے سے, کوئی روک نہیں سکتا. نہیں کرنا تم ایسا نہیں روک سکتا, یہ اللہ کی سنت ہے. تو ہم کو جو کرنے کے کام ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو مکے میں کیے ہیں, ایک اپنا کردار جو سورہ مومنون کی پہلی 6 آیتوں میں ہیں, نمازوں سے مسجدوں سے جڑ جاؤ, لغویات سے پرہیز کرو, پاکیزہ زندگی گزارو, اپنے فروج کی اور آنکھوں کی حفاظت کرو, لڑکیوں سے میل ملاپ مت کرو,
پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ نفرت کے ماحول کے مقابلے میں نفرت نہیں بلکہ معاف کرو، صبر کرو۔ تیسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہیٹ مانگرز کے ذریعے سے جو کیفیت پیدا کی اس کے مقابلے میں اس کو بہتر طریقے کی نیکی سے دفع کرو۔ چوتھا یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو جاؤ امت وصل بن کر اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، قرآن کی طرف بلاؤ۔ اگر یہ کریں گے تو تین میں سے پہلا سب سے بہترین کہ ہمارے بھائی بن جائیں گے، مل کے جنت میں جائیں گے۔ نہیں، دوسرا یہ ہے کہ رہیں گے اپنی جگہ لیکن محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا۔ نہیں، بہت زیادہ نفرت ہو گئی اور سماجی طور پہ بیلنس قائم نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بیلنس قائم اس طرح کر دیا کہ اپنے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی ہے۔ تو ہمارے ان موجودہ حالات میں موجودہ حالات کا کوئی اثر نہیں لینا، اپنے کردار پر، اپنے حال پر، اپنے عمل پہ جو ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے عمل توجہ کریں، اس پہ عمل کریں۔ تو فکر ناٹ، حیدرآبادی زبان میں کہہ رہا ہوں، فکر ناٹ، کوئی فکر نہیں۔ یہ نفرت اڑ جاتی، مکڑی کے جالی کی طرح اڑ جاتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی طوفان آیا ہو جو ہمیشہ 1 مہینے تک رہا ہو؟ 1 مہینے تک کوئی طوفان رہا ہے؟ 1 یا 2 دن ختم ہو جاتا۔ انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیز 1 یا 2 دن ہی رہتی ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر